हमारे लोगों ने हम पर एतमाद किया और हमने उन पर एतमाद किया। मैं दोबारा खेल में शामिल होना चाहता हूँ कारसू। मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जवाद को गिरफ्तार कर लें। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए तो तुम्हें कुचल दूंगा मैं। हम पुरअमन हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं हैं। कौम का मुकद्दर कौम के माथे पर लिखा होता है। अब्दुल हमीद का खेल खत्म। हमसे झूठ बोला गया है। तुम इसकी कीमत अदा करोगे अहमद। वो अहमद पाशा के साथ आखिर क्या करने वाले हैं? सुबह होते ही जल्लाद अहमद पाशा का सर काट के बलगरात के जंगल में फेंक देगा। आपने खुद को कुर्बान कर दिया। तुम मरने के लिए जा रहे हो अहमद पाशा। जल्द ही अहमद पाशा का सर उसके जिस्म से जुदा हो जाएगा। लोग तुझे प्यार करते हैं, आपकी मोहब्बत है, मैं कहाँ और आप कहाँ। अरसा गायब कहाँ रहे हैं? कोई शादी वादी तो नहीं कर ली दूसरी? अभी तो मेरी सिर्फ मंगनी हुई है, एंगेजमेंट। अरे मंगनी हुई है? सियाने ये कहते हैं कि शादी जो है ना जरा पक्की उम्र में होनी चाहिए, पक्की टीट उम्र नहीं होती जैसे। मेरे आजुगड़ी टीवी हो गया, रेडियो पाकिस्तान हो गई, एकेडमी का दर्जा रखते हैं। हाँ, ये फुफ्फो है। हाँ, वो अल्लाह का करम उस पे ऐसा है कि अगर वो आलू पकाए या मोंगरे पकाए, जो भी पकाए, मगर टेस्ट आपको बैंगन का आएगा। डार्लिंग, तुमने तो पीटीवी के बड़े दौर देखे हैं यार, कोई याद ही हमारे साथ शेयर करो। भंडारे मोहे शादियां वाला सीजन आयो, शक्कर भंडारे मोहे शादियां वाला सीजन आयो। बेटी माँ का आईना होती है, जैसी माँ वैसे ही तरबियत की होगी उसने अपनी बेटी की। इश्क ने डूब के रंग जाना है। अगर तुम चाहती हो कि आइंदा ऐसा ना हो तो अपनी माँ से कह देना इस घर से दूर रहे। बस। मैं खाला को बहुत मिस कर रही हूँ। इस मौका पर उनको हमारे पास होना चाहिए था। जाना है दुनिया को दिल ने ठग जाना। तो वो भी तो तेरी बहन को ही सजा दे रहा है ना। और यही होता है बट्टे सट्टे के ब्याहों में। मिशाल 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 इधर। दिल निवा खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन तीसरा मुज़ाकरात का राउंड कल होगा और इसको हतमी राउंड कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये तीसरा राउंड कामयाब नहीं होगा। एक तरफ वो लॉन्ग मार्च का इंदिया दे रहे हैं, दूसरी जानिब जलसे जुलूस कर रहे हैं और साथ साथ हुकूमत पर दबाव भी बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये दावा करती आई है कि वो यकीन रखते हैं जमहूरियत पर या इदारों पे, उसके बिल्कुल बरअक्स उनका ये तर्ज अमल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सही मानों में अगर क्लासिक डेफिनेशन की जाए अपोजिशन की तो उस पर पूरा नहीं उतरती, क्योंकि वो कौमी असम्बली में मौजूद नहीं है, सेनेट में उनका हिस्सा कोई इतना ज़्यादा नहीं है, दोनों सूबाई असम्बलियों से वो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो अपोजिशन क्या वो कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? वो एक सियासी जमात है, यकीनन है, एक बड़ी सियासी जमात है और हुकूमत मुखालिफ वो एक तहरीक चला रही है जिसकी बिना पे वो दावा करती है कि वो एक बुनियादी या मेन अपोजिशन है। लेकिन अपोजिशन का काम है कि वो पार्लियामान के अंदर भी अपना वही किरदार अदा करे, वो किरदार जो उन्होंने खुद खो दिया
کیا ہے یا خود اپنے آپ کو اس کردار سے علیحدہ کر لیا ہے. اب اس موقع پہ جب سپریم کورٹ کے اس حکم کے مطابق اگر حکومت مذاکرات کرنے پر آمادہ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے حکومت کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف پر بھی کہ ان مذاکرات کو کامیاب کرنے میں بھی اپنا ایک کردار ادا کرے تاکہ ملک جو ہے وہ اس وقت اگر ایک سیاسی بحران ہے اس سے نکل سکے. لیکن ان کا طرز عمل جیسے میں نے پہلے عرض کی اس سے بالکل برعکس ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے شفافیت کا, پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے میرٹ کا, لیکن جو آڈیو لیک آئیں جس کو تسلیم بھی کر لیا گیا کہ یہ درست ہیں, انہی کی آوازیں ہیں, اس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو ایک سابق چیف جسٹس یا ان کے صاحبزادے سفارش کرتے سنائی دے رہے ہیں کہ فلانے امیدوار کو ٹکٹ دیا جائے اور مبینہ طور پہ اس امیدوار سے بہت ساری رقم جو ہے وہ وصول کی گئی یا کرنے والے تھے وہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے اس طرز عمل کو جسٹیفائی کر سکے گی؟ جس طریقے سے خبریں آئیں اس سے پہلے بھی آئیں کہ اگر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب کے نیچے جتنے لوگ ہیں کیا وہ بالکل شفاف ہیں, آنیسٹ ہیں, ان میں کسی قسم کی کرپشن نہیں پائی جاتی؟ اور عمران خان صاحب کے بارے میں جو سکینڈل سامنے آئے مثال کے طور پہ توشہ خانہ یا فورن فنڈنگ, اس سے کیا عمران خان صاحب اپنے آپ کو معصوم قرار دے سکتے ہیں؟ لیکن بنیادی سوال وہی ہے کہ یہ مذاکراتی عمل کیا کامیاب ہوگا, اور اگر کامیاب نہیں ہوگا تو الیکشن کی کیا صورتحال ہوگی؟ عمران خان جس طریقے سے ٹکراؤ کی سیاست کر رہے ہیں وہ جتنی ٹکراؤ کی سیاست کریں گے الیکشن اتنے دور ہوتے جائیں گے, کیونکہ ہمیں الیکشن چاہیے ملک میں استحکام کے لیے, چاہے وہ سیاسی استحکام ہو یا معاشی استحکام ہو. اگر اس صورتحال میں الیکشن ہوئے تو 2 الیکشن پاکستان میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کے نتائج یا جن کے بعد ملک کی صورتحال کچھ اچھی نہیں رہی. ایک 1970, دوسرا 1977. ایک الیکشن کے بعد ملک 2 لخت ہوا, دوسرے الیکشن کے بعد ملک میں مارشل لا لگا. تو کیا عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ملک میں کچھ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو؟ وہ تو کہہ چکے ہیں کہ اگر میری طرف سے یہاں پہ ایٹم بم گر جائے, جو مرضی آ جائے, مارشل لا لگ جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, صرف اور صرف اقتدار کی خاطر. کیا یہ سوچ درست ہے؟ گفتگو کریں گے اس پہ. اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں عظیم چودھری صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, بہت بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب آپ کا. کامران مرتضیٰ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, JUI سے تعلق ہے, سینیٹر ہیں, سابق صدر بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے. کامران صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نثار کھوڑو صاحب اور نصرت واحد صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر بعد. نثار کھوڑو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, سر آپ کا بہت شکریہ. نصرت واحد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے, میم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عظیم چودھری صاحب آپ کیونکہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ سے ہی شروع کر لیتا ہوں, یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بہت شکریہ. آپ نے 2 انتخابات کی بات کی. جو 1977 کا انتخاب تھا جو بہت ڈسپیوٹڈ انتخاب تھا, جس کے بعد صوبائی اسمبلیوں میں اس طرح پولنگ نہیں ہو سکی تھی جس کی توقع کی جا رہی تھی. ایجیٹیشن شروع ہو گئی تھی, رزلٹ تسلیم نہیں کیے گئے تھے. حکومت اپنی جگہ پر اپنے آپ کو ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑی کر رہی تھی. ریفرینڈم تک کی بات کر دی گئی, نئے الیکشنز کی بات بھی کر دی گئی, لیکن اپوزیشن ہر دم ایک قدم آگے بڑھتی رہی اور غیر یقینی صورتحال کے نتیجے میں ملک میں مارشل لا لگا. لیکن اس سے پہلے باوجود اس کے کہ کئی لوگ اس موومنٹ میں قتل ہو چکے تھے, مر چکے تھے, گولی لگ چکی تھی, پولیس والے زخمی تھے, پولیس والے مر چکے تھے, حکومت اور اپوزیشن ٹیبل پر بیٹھی تھی اور فراخ دلی کے ساتھ بیٹھی تھی. معاملات کو طے کر لیا تھا, وہ تو تالے آسمان نے پورا نہیں ہونے دیا. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا رول ادا کیا تھا, اور یہ کوئی 2 مزاج کی پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی. ایک طرف 3 مزاج تھے, ایک طرف 1 مزاج تھا, گویا 4 مزاج تھے, یعنی کمبینیشن تھا. عمران خان صاحب TTP کے ساتھ مذاکرات کرنے سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ میں ان سے مذاکرات کرنے جا رہا ہوں. وہ لوگوں کو بھیجتے ہیں, وہ مذاکرات کرتے ہیں, وہ ان کو بلا لیتے ہیں افغانستان سے, وہ اسلحہ سمیت آ جاتے ہیں, پاکستان کے شہروں کا امن تباہ ہو جاتا ہے, اور ان کے ساتھ وہ مذاکرات پھر الٹیمیٹلی کامیاب نہیں ہوتے. وہ پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستان میں قتل و غارت کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں, ایک خوف کی فضا پیدا کرتے ہیں. ان کے ساتھ عمران خان صاحب کمفرٹیبل تھے مذاکرات کرنے میں,
لیکن پاکستان کی وہ حکمران جماعتیں جو ماضی میں بھی حکمران رہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے انہیں ایک ہچکچاہٹ ہے، شاید انہیں شرم آتی ہے، شاید انہیں اپنی کوئی احساس ندامت ہے، یا شاید ان کو یہ خیال ہے کہ مجھے مذاکرات کر کے کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو میں چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ مذاکرات کے نتیجے میں تو کبھی بھی نہیں بنیں گے، اس لیے وہ مذاکرات کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ مجبوراً آئے، فیس سیونگ کے لیے آئے۔ کیا کل فیس سیونگ مل سکے گی کہ نہیں مل سکے گی؟ ایک جو ان کا گمان ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا بات کر لیں۔ وہ کہتے ہیں جی آج الیکشن ہو جائے تو میں آج وزیر اعظم بن جاؤں۔ دیکھیں، وہ شاید الیکشنز کے میکنزم کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کو سمجھانے والوں نے الیکشن تو جتوا دیا تھا، سمجھایا نہیں تھا۔ جہاں جن لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دیے، اگر آپ نے کسی سے ملاقات کے لیے 1 کروڑ روپے کا تقاضا کر دیا آپ نے یا آپ کے کسی شخص نے، دوسری طرف آپ کو 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی آواز آ گئی، تو کہیں سینٹ کے الیکشنز میں بھی کئی کروڑ روپے کی آواز آتی تھی۔ کامران صاحب اور کوڑا صاحب مجھ سے بہتر بتا سکیں گے۔ بالکل۔ اور اسی طرح ہر جگہ جب پارٹی کا انتخاب ہو رہا تھا پہلا، تو تب بھی پیسوں کی بات آئی تھی۔ جو دوسرا انتخاب ہوا تھا اس میں بھی پیسوں کی بات آئی تھی۔ یہ پیسوں کی بات آج تک ختم نہیں ہوئی، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی۔ فارن فنڈنگ آ گئی، پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ بیچ میں آ گیا۔ پیسے کے ساتھ جہاں آپ لوگوں کو ٹکٹ دیں گے، وہاں بغیر پیسے کے ٹکٹ لینے والا اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کی فالوئنگ ہوتی ہے، وہ اپنی فالوئنگ کی بنیاد پر ٹکٹ مانگ رہا ہوتا ہے، اس کا سیاسی کام ہوتا ہے، وہ تجزیہ کار بھی ہوتا ہے، وہ سوشل ورکر بھی ہوتا ہے، وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہوتا ہے۔ جب گروپ بندی ہو جاتی ہے حلقوں کے اندر، تو پھر ایسے لوگ الیکشن نہیں جیتا کرتے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ کامران مرتضیٰ صاحب، کل تیسرا راؤنڈ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حتمی راؤنڈ ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف خاص طور پہ یہ بار بار زور دے رہی ہے اور تاثر یہ پیدا کر رہی ہے کہ جی کل کا راؤنڈ تو حتمی ہے لیکن ناکام ہی ہو جائے گا۔ تو آپ کے خیال میں کل کا راؤنڈ یہ اگر ناکام ہو گیا اور کوئی حتمی فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کامران صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، شاید رابطہ ان سے ابھی منقطع ہو گیا ہے۔ نصرت واحد صاحبہ، آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں، اس سے پہلے میں نثار کھوڑو صاحب کے پاس جاؤں۔ یہ اگر کسی کے پاس بھی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ہوں تو کیا وہ تحریک انصاف کا ٹکٹ لے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ کویشچن بڑا ہی آپ نے انٹرسٹنگ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بالکل ہمارے آئی فون میں بھی یہ آ چکی ہے ڈیوائس کہ آپ کسی کی بھی آواز اس میں ڈال کے اور آپ پورا کا پورا ویڈیو آڈیو جو بھی چاہے وہ بنا سکتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس صاحب نے تصدیق کی ہے یا ان کے صاحبزادے آواز ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ ان کے صاحبزادے کی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس کو بنایا گیا ہے، یہ اوریجنل ویڈیو آڈیو نہیں ہے۔ اچھا، سفارش تو مان لی۔ اچھا، سفارش مان لی انہوں نے کہا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں عظیم چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ جی میں نے سفارش کی تھی، اور میں عام آدمیوں میں سفارش کرتا ہوں۔ چدر صاحب کی سفارش کی تھی، انہوں نے کہا ابو ذر چدر صاحب کی سفارش کی تھی۔ جی نصرت صاحب، سفارش کرنا تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو ریکمنڈ جسٹ کنیکٹ دا ڈاٹس نا۔ اگر ایک طرف ان کے والد صاحب سفارش کر رہے ہیں، وہ جنہوں نے ان کے بدترین سیاسی مخالف کو نااہل کیا ہے، دوسری جانب ان کے صاحبزادے ہیں، وہ ایک صاحب سے بات کر رہے ہیں کہ جی 1 کروڑ 20 لاکھ سے کم نہ لینا، تو پھر کیا ڈاٹس کنیکٹ کریں نا؟ نہیں، دیکھیں یہ والی چیز کانکیٹڈ ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے۔ بیٹے کی آواز ضرور ہو سکتی ہے، میں دن میں 50 لوگوں سے 50 باتیں کرتی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی غلط بات کر دوں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات بھی ہو جو کہ غلط ہو۔ اگر آپ نے اس کو جوڑ دیا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاٹ کو کمبائن کریں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہر وقت نکل سکتی ہیں۔ اس لیے یہ بالکل اچھا، آپ لوگ کوئی ڈونیشن لیتے ہیں پارٹی ٹکٹ کے لیے؟ کوئی ڈونیشن وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہے یا نہیں؟ بالکل اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ پارٹی ٹکٹ جس طرح بھی کراچی میں سب لوگ دے رہے ہیں، تو اس میں 1 لاکھ روپے وہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 1 لاکھ روپے میں سے کتنا وہ کما لیں گے، مجھے یہ بتائیے۔ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ ڈونیشن ہم لوگ دیتے رہے، اور ڈونیشن دینی چاہیے، کیونکہ ہماری حکومت نہ روا نے بنائی ہے نہ کسی اور نے بنائی ہے، ہم پاکستانیوں کے فنڈ سے بنی ہوئی حکومت ہے۔
چاہے وہ پارٹی ہے نہ، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان کے اندر ہے. اچھا کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ کسی کو ٹکٹ دینا ہے، آپ نے کسی ایم پی اے کو، کسی ایم این اے کو، کوئی ایک کرائٹیریا ہوگا نا، طریقہ کار ہوگا، وہ کیا ہے آپ کی جماعت میں؟ کرائٹیریا یہ ہے کہ کتنے سال آپ نے پی ٹی آئی میں کام کیا ہے، رائٹ، اور اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے، کسی اور پارٹی میں آپ تھے یا نہیں تھے. یہ اس دفعہ کی میں آپ کو بتا رہی ہوں، پچھلی دفعہ کا نہیں بتا رہی. کتنے سال سے کر رہے ہیں اور کسی اور پارٹی میں تھے کہ نہیں تھے. اور اچھا اگر یہ کرائٹیریا ہے تو پھر زمان پارک کے باہر، آپ کے مرکزی دفاتر کے باہر، آپ کے ریجنل دفاتر کے باہر یہ احتجاج کیوں ہو رہے ہیں؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز کیا اور نوارد لوگوں کو جو آپ نے چانس دے دیا، وہ کیوں دیا؟ دیکھیے جن لوگوں کو شکایت ہے وہ جا کے بات کر رہے ہیں، اور اس پہ خان صاحب نے یہ کہا کہ ہاں میں دوبارہ کنسیڈر کر رہا ہوں، اور کر رہے ہیں. انہوں نے بہت سارے لوگوں کو چینج بھی کیا ہے. تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. دیکھیں ایک آدمی جب اگر پوری سنسیریٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک تو نمبر ایک یوتھ آئے زیادہ سے زیادہ، اور نمبر دو یہ کہ وہ لوگ جو واقعی پارٹی کے ساتھ سنسیئر ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جب کوئی ایک ٹکٹ ہو جاتا ہے غلط فرض کرے تو اس کے بارے میں جب ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ چیز غلط ہو گئی ہے، پھر وہ اس کو ریکنسیڈر کرتے ہیں، لوگوں سے اپنے ارد گرد جو ہے ان سے مشورہ کرتے ہیں. اچھا ابھی تک آپ لوگوں نے یعنی کہ تحریک انصاف نے کتنے لوگوں پر یہ حتک عزت کا یا ڈیفیمیشن کا دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ آپ 1,20,00,000 روپے میں ٹکٹ فروخت کر رہے ہیں؟ کسی پہ آپ نے کیس کیا، کسی کو آپ نے نوٹس بھجوایا ابھی تک یا نہیں؟ نہیں، ہم نے کسی کو کیس اس لیے نہیں کیا کہ یہ تو ان کی ہیبٹ ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف سے لے کے عدلیہ کے چیف اور باقی جتنے لوگ ہیں، سب کے بارے میں ویڈیوز آڈیوز آتی رہتی ہیں. تو وہ اس سے ان لوگوں کو ہولڈ کرتے ہیں. اب چیف جسٹس کو کس طرح اصولی طور پہ تو ایک شخص آپ پہ اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، آپ اس کو عدالت میں لے کے جائیں، اس کو سزا دلوائیں کہ بھائی آپ پہ اتنا بڑا سنگین لے جائیں گے الزام عدالت میں بھی. ہمارے پاس ایکچولی پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر کتنے ٹیررزم کے وہ لگے ہوئے ہیں کیسز، اس کے علاوہ کتنے 174 ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ شاید پاکستان میں واحد ادارہ عدلیہ ہے جس پہ پر آپ اس وقت تک فی الحال تک اعتماد کریں. خیر اس پہ میں آتا ہوں واپس. کامران مرتضیٰ صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا. کامران صاحب کل جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ فائنل راؤنڈ ہے مذاکرات کا، خاص طور پہ تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن دوسری جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے مذاکرات ناکام ہو جائیں، جلسے جلوس کی صورت میں، لانگ مارچ کا اندیہ دینے کی صورت میں، یا اس قسم کے بیانات کی صورت میں. تو آپ کے خیال میں کہ کل کیا ہوگا، اور اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں پھر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہاں پہ بھی ایک کنٹرڈکشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی. آپ نے پوچھا نا کہ کرائٹیریا کیا ہے ٹکٹ دینے کا، یہاں پہ بھی آپ کو ایک کنٹرڈکشن بڑی جو نا وہ اپیرنٹ ہے. وہ کنٹرڈکشن کی ہے، ایک طرف تو یہ جلسے جلوس انہوں نے شروع کر دی، اور دوسرے مذاکراتی ٹیم آپ دیکھیے ان کا تینوں محترم ہے میرے لیے، اور ایک تو بہت محترم ہے علی ظفر صاحب، مگر ان تینوں کا دیکھیے کہ کسی کا بھی مستقل تعلق جو ہے نا، کوئی بہت پرانا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں رہا ہوا. تو اب اس سے زیادہ اور کیا کمنٹ کروں کہ ٹکٹ کا کرائٹیریا کیا ہے. تو مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ایک انہوں نے فیس سیونگ کی ہے، اور وہ نہیں چاہتے، کیونکہ جس وقت سے گورنمنٹ ان سے گئی ہے 9 اپریل سے جو ہے نا وہ انہوں نے ایک کے بعد ایک چیز خراب کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایسا ایک بچہ ہے جس کی وکٹ اڑ جائے، اور وکٹ اڑنے کے بعد جو ہے نا وہ پہلے گیند دور پھینکے، پھر اس کے بعد وکٹیں اکھاڑ کے پھینکے، پھر دوسری طرف کی، پھر اس کے بعد جو ہے نا کوئی چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ ریفری کو مارے، پھر اس کے بعد وہ ریفری کی جان اگر بچ جائے تو پھر وہ کراؤڈ کی طرف جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا وہ اچھے برے اشارے کرنے لگ جائے. تو اس طرح کا ایک آدمی جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ ہمارے مقابل میں، اور وہ جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، جو اچھا آپ کی جماعت نے یعنی کہ جے یو آئی نے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، بہرحال ٹھیک ہے یہ پالیٹکس سے ہم برداشت کر رہے ہیں. رائٹ. سوال کامران صاحب یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا اس سے امید نہیں ہے. جی سوال یہ کہ ہم نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ ہم اس کا پارٹ اینڈ پارسل. ویری رائٹ. سوال یہ کہ آپ کی جماعت نے خاص طور پہ مخالفت کی تھی مذاکرات کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن پھر شاید منانے کے اوپر آپ راضی ہوئے کہ باقی جماعتیں جو کہہ رہی ہیں. اس وقت آپ کا کیا موقف ہے کہ اس وقت آپ مذاکراتی عمل میں شریک بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے تحفظات بھی رکھتے ہیں؟ نہیں، ہم قطعاً شریک نہیں ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مذاکرات کے ساتھ.
मगर चूंकि दूसरी जमातें इंडिपेंडेंट हैं, वो एक इत्तेहाद का, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा ज़रूर है, मगर ना तो हमारे डिसिप्लिन की पाबंद है और ना कोई और उनके साथ, तो वो अपने तौर पे मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो उनका करने का हक है। एज ए प्रिंसिपल जो है ना, हम इसको जो है ना वो नहीं, तो ये क्या कहलाया जाएगा? ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन हक नहीं है कि हम, कामरान साहब, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन ये मुज़ाकरात कहलाए जाएंगे, या वो लोग जिनका ताल्लुक जिन जमातों से है उन जमातों के माबैन और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये मुज़ाकरात कहलाए जाएंगे? हुकूमत के एक हिस्से के माबैन माइनस JUI माइनस ANP, लेकिन सर ये दो जमातें जिन्होंने कहा कि हम जब आप हुकूमत में हैं और आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो तो बनते। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना, अगर एक बंदा भी हुकूमत की जानिब से शामिल है तो। हमने ऑन रिकॉर्ड का है, ऑन रिकॉर्ड है, और बिल्कुल क्लियर जो है ना वो हमारी जो है ना उसमें एक स्टांस है कि जी हम इसका पार्ट एंड पार्सल नहीं है, और आप भले बात करें, बात करने का आप दोनों का हक है, मगर जब आप कोई भी बात कोई किसी नतीजे पे पहुंचेंगे तो फिर भी हम बात इस पे अपने जो है ना वो जो हमारी रिजर्वेशंस होंगी वो हम देंगे कि जो आप जिस नतीजे पे भी पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचे तो हमको तो लगता, हमारी उम्मीद तो यही है कि आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे, और यही माजी जो है ना वो हमको बतलाता है। 4 साल जब ये गवर्नमेंट में थे तो 4 साल किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, 4 साल तक ये सब कुछ चोर डाकू कहते थे इंक्लूडिंग हमारे, उसके बाद वो फिर अचानक उन चोर डाकुओं के साथ बैठने लग गए, उसके साथ अचानक तो खैर इन्होंने चोर डाकू को अपना जो है ना वो सदर भी बना लिया, और बहुत सारे लोगों को जो है ना इन्होंने अपना साथी भी बना लिया, मगर जो है ना वो जब हमें एक उन्होंने लक़ब दिया हुआ है कुछ करने का, तो हम समझते हैं कि हम इनके साथ ना बैठे तो हमारे लिए बेहतर है। बिल्कुल ठीक। निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासी पुरुमीद थी, और शायद आपने यानी कि जरदारी साहब ने कन्विंस किया दीगर सियासी जमातों को PDM की कि PTI से मुज़ाकरात करें, लेकिन हाल ही में जो बयानात आए हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एग्रेसिव पोस्चर है जो कि किसी तौर पर कम नहीं हो रहा, आप समझते हैं कि फिर भी कोई सूरत निकल आएगी कि कोई पैचअप हो जाए, कोई दरमियानी राह निकल आए, कोई सियासी बहरान का हल निकल आए या नहीं? देखें, बात सुने, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर वक्त मुज़ाकरात की बात की है। 2018 के इलेक्शन हुए, दूसरी जमातें असेंबली का बाइकआउट करना चाहती थीं, हम आगे बढ़े और दूसरी जमातों को राज़ी किया कि आप आएँ, जो भी शिकायत हैं वो हम असेंबली में बेहतर तौर पर कर सकते हैं, उन्होंने असेंबली को हम ले आए। उस वक़्त भी हमने ये कहा इमरान खान को, जो वज़ीर आज़म थे उस वक़्त, जरदारी साहब ने कहा चार्टर ऑफ इकॉनमी पे हम तुम्हारे साथ हैं, बैठें, बात करें और पाकिस्तान को संभालें। इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान को जब बुलाते हैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तो भी इनकार कर देता है कि मैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में नहीं आऊँगा। जब उसको कहते हैं कि तुम पार्लियामेंट में आओ, अपना किरदार अपोजिशन का अदा करो, तो उन्होंने इस्तीफे दे दिए। जब उन्होंने पंजाब के असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया तो 3 दिन के बाद पंजाब असेंबली और KP दोनों डिसॉल्व कर ली, जो कि अवाम का हक था, अवाम की तौहीन समझी जाएगी अगर असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है। तो ये रहा है इमरान खान का रवैया। सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन की कि जी बातचीत करो, सुप्रीम कोर्ट ने माना भी कि हम कोई ऑर्डर तो कर नहीं सकते, हम सजेशन कर रहे हैं कि बैठ जाएं आपस में। मौलाना साहब ने एतराज़ किया, ANP ने एतराज़ किया। हम क्योंकि पहले कह चुके थे कि मुज़ाकरात में कोई कबाहत नहीं है और हम मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम मुज़ाकराती टीम में शामिल हो गए। इसहाक डार साहब PMLN की तरफ से, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारी तरफ से, ये टीम के लीडर हैं और दूसरी जमातों के भी लोग बने। हम 13 जमातों का हुकूमती इत्तेहाद है, ऑलमोस्ट नेशनल गवर्नमेंट है। इस तहरीक इंसाफ के जो छोड़े हुए लोग थे वो भी असेंबली में बैठे हैं, यानी एक लिहाज से नेशनल गवर्नमेंट है जिसकी वहां अपोजिशन भी है, चाहे कमजोर हो चाहे मजबूत हो, जो भी हो। इमरान खान साहब उसकी पार्टी असेंबली को गाली देकर छोड़ चुकी है, अवाम की बेइज्जती करके छोड़ चुकी है, 2 असेंबलियों को डिसॉल्व कर चुकी है, पाकिस्तान को 2 लख्त करने की कोशिश करती है। वो असेंबली से बाहर है एक पॉलिटिकल जमात इस्लामी भी उसके साथ नहीं बैठी हुई, कोई और जमात भी उसके साथ नहीं बैठी हुई, अकेली जमात है। हम तो समझ रहे हैं कि इसकी तुक ही नहीं है।
वो जमात है, इलेक्शन की डिमांड कर रही है, इलेक्शन की डिमांड करने का हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हक है। मुज़ाकरात किस चीज के लिए? हां, हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऐन मुफाद में है कि पाकिस्तान में इलेक्शन एक दिन हो। खोड़ो साहब, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा होता था कि 3 दिन पहले नेशनल असेंबली की इलेक्शन होती थी और 3-4 दिन के बाद सूबाई होती थी। उसका असर पड़ता है एक दूसरे के ऊपर। आप दुरुस्त कह रहे हैं। खोड़ो साहब, एक सवाल है। असर डालने के लिए इमरान खान ने यह साजिश, एक सवाल है सर, एक मिनट, असर डालने के लिए इमरान खान ने डिसॉल्व किया जी, और इस वक्त भोंचाल, ये सारे सिस्टम को हमेशा के लिए, जब तक ये आइन है तब तक के लिए उसने डिस्टर्ब कर दिया, इलेक्शन के डिमांड करके और 2 सूबों को डिसॉल्व करके। एक सवाल है खोड़ो साहब, एक सवाल सुनिएगा, अंदेशी है। एक सवाल सुनिएगा। इस वक्त कौमी असेंबली में, जी सर आपने भी बात की ना, कौमी असेंबली में इस वक्त अपोजिशन लीडर कौन है? आप जानते हैं यकीनन, वो किधर है इस मुज़ाकरात में? राजा रियाज है। वो किधर है इस मुज़ाकरात में? अपोजिशन से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं? जी सर, पीटीआई है। एक मिनट, मैंने हुकूमती मुज़ाकरात की है, मैंने बात हुकूमती मुज़ाकरात की टीम की है, हुकूमती मुज़ाकरात की टीम, मैंने सारे हाउस की टीम की बात नहीं की। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ से तो मुज़ाकरात कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि सिस्टम से आउट है, लेकिन एक जो अपोजिशन ऑलरेडी पार्लियामान के अंदर बैठी हुई है, वो किधर है इस मुज़ाकरात में? उनकी क्या राय है? वो आपने जानने की कोशिश तो जनाब आली, आपने सुन नहीं लिया? एक मिनट, आपने सुन नहीं लिया कि परसों चौथ कौमी असेंबली ने यूनानिमसली 1 डे पोल का रेजोल्यूशन पास किया, उसमें अपोजिशन भी थी, उसमें हुकूमत भी थी। 1 डे रेजोल्यूशन पास हुआ, 1 डे इलेक्शन का रेजोल्यूशन पास इसी कौमी असेंबली में हुआ है। 5-6 दिन की बात है कि भाई एक दिन इलेक्शन होना चाहिए, जिसमें अपोजिशन ने भी वोट किया और हुकूमत ने भी वोट किया, यूनानिमसली पास हुआ। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो अपोजिशन बैठती है वो भी हमारा नुक्ता नजर समझती है। तो अब हम पार्लियामान की इस मुश्तरका रेजोल्यूशन को माने या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है उसको माने? अवाम की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ की बातचीत को मुसल्लत करने की तो किसी भी जरूरत नहीं है मानने की। आइन में अपनी जिक्र पे जिक्र है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, लेकिन इलेक्शन कराने के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने खुद गुंजाइश पैदा की है। 90 दिन 14 अप्रैल को पूरे हुए थे, अभी 14 मई को इलेक्शन है। केपी का इलेक्शन का टाइम ही नहीं आया, डेट ही नहीं आई। आइन तो वहां भी लागू है, 90 दिन तो वहां भी लागू है, लेकिन केपी की इलेक्शन की डेट ही नहीं आई। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने। 14 मई को आई, 14 अप्रैल को 90 दिन पूरे हुए। गुंजाइश तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है। आपने दे दी है गुंजाइश। जी बिल्कुल, आपने ये बात की है निसार खोड़ो साहब, ये जो बात आपने की है ये बड़ी जबरदस्त बात है। केपी और पंजाब इलेक्शन की तारीख के हवाले से अजीम चौधरी साहब बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे गहरी नजर रखते हैं और अबूर हासिल है। सर ये क्या आइन जो है ये सिर्फ पंजाब पे ही इसका इतलाक होता है या केपी पे भी होता है? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट पर भी होता है, सब पे होता है, नेशनल असेंबली आप पे और मेरे पे भी होता है। ठीक, हम आर्टिकल 5 ताबेदार हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक, उसमें लफ्ज ताबेदार लिखा हुआ है, और हर वो शख्स जो ओथ उठाता है वो कसम उठाता है कि मैं आइन की पासदारी करूंगा, इसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, बिल्कुल दुरुस्त, और जमानत दूंगा। लेकिन निसार खोड़ो साहब ने बड़ी अहम बात की है ना, वो और ये सवाल उठ रहा है कि जी पंजाब पे जो है इतना जोर है, फोकस है सारा है, केपी क्या है? मतलब केपी कुछ नहीं है। अगर मेरा अपना घर दुरुस्त नहीं और उसमें कूड़ा पड़ा हुआ है तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप अपने आंगन को साफ करें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तलाफ राय शिद्दत के साथ मौजूद है, जो अखबारात की जीनत बनता है, रोज जीनत बनता है, और अगर अखबार की जीनत ना बने तो सोशल मीडिया उसको और तरीके से जीनत बनाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की फैमिलीज की फोटोग्राफ्स भी अब बाजार में आनी शुरू हो चुकी हुई हैं। साबिक चीफ जस्टिस के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उस पर मुझे कोई तबसरा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो कहते हैं मैं तो प्राइवेट शख्स हूं तो मेरा कोई मसला नहीं। वो पेंशन लेनी छोड़ दे, पेंशन जो शख्स ले रहा होता है उसका सरकार से ताल्लुक होता है। नहीं, 2 साल बाद तो उसको आसानी है, 2 साल बाद फिर पेंशन लेनी छोड़ दे ना। पाकिस्तान में नया कानून बन जाए कि 2 साल बाद अगर पॉलिटिक्स करनी है तो पेंशन लेनी भी छोड़ दे। बहरहाल अभी ये कानून मौजूद है और अभी उनको 2 साल शायद हुए नहीं है। सही। और अगर वो 2 साल के बाद पॉलिटिक्स करना चाहते हैं
तो भाटी गेट से ही करेंगे ना। नहीं, लेकिन 2 साल से पहले मशवरा तो दे सकते हैं ना। मशवरा वो चैम्बर में दे सकते हैं, फोन पे नहीं दे सकते, और ऐसा फोन जो पब्लिक हो उस पर बिल्कुल नहीं दे सकते। वो चैम्बर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड सी, ठीक, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ, वो बहुत सारी चीजें हैं, सालसी में जा सकते हैं। अच्छा, हम तो समझते थे कि तहरीक इंसाफ के टिकट तो बहुत पैसों में बिकते हैं, तो 1 करोड़ 20 लाख तो कुछ रकम नहीं है आजकल तो के 4 करोड़ ऊपर भी तो लगेंगे ना जब इलेक्शन लड़ने जाएंगे। ठीक, तो उस बेचारे का तो 5 करोड़ 20 लाख ही लग जाएगा। सही। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन लड़ रही होती हैं तो वो मैनिफेस्टो पर इलेक्शन लड़ती हैं। कहाँ है पीटीआई का मैनिफेस्टो, और वो क्या है? और इस दफा तो इमरान खान साहब जाती तौर पर लोगों की सुनवाई कर रहे हैं, अकेले बैठकर उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और मामलात को तय करते हैं। अब बंद कमरे के मामलात मुझे तो पता नहीं कि क्या है, वो तो या एजाज चौधरी साहब बता सकते हैं या अबू जर बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। ठीक, यानी कि हम ये इस गुफ्तगू के बाद पैसों को बात छोड़ दें, लेकिन हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इमरान साहब, खान साहब किसी की सिफारिश पे टिकट दे सकते हैं। मुझे नहीं पता वो जस्टिस वजीर ने क्या इल्जाम लगाए थे, कुछ लगाए तो थे, कुछ तस्नीम नूरानी साहब ने लगाए थे, फिर वो छोड़ गए थे, वजी साहब भी छोड़ गए थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी पैसों की बात हुई थी, सेनेट के इलेक्शंस में भी पैसों की बात हुई थी, नेशनल असेंबली में भी पैसों की बात हुई थी, सेनेट के अंदर चेयरमैन के इलेक्शन पर भी पैसों की बात हुई थी। तो कहां कहां पैसों की बात नहीं हुई? और क्या इमरान खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए पैसों की ऑफर नहीं की? वो तो की थी। क्या पंजाब में लोगों को पैसों की ऑफर नहीं की गई? वो की गई थी। क्या केपीके में लोगों को निकाला, रखा, फिर फेंक दिया? ये सब कुछ ये काम करते रहे हैं। इमरान खान साहब कोई औतार नहीं है, इसी जमीन पे उससे पैदा हुए हैं, यहीं की खेती से खाना खाते हैं, और वो तमाम खसाइल रखते हैं जो यहाँ के किसी भी अच्छे या बुरे शख्स में हो सकते हैं। सही। एक बात और कह दूं, जी प्लीज। और जुआ मैं नहीं खेलता, वो भी इमरान खान साहब ने खेल लिया हुआ। कैसे? जुआ क्रिकेट पे। अच्छा, वो खेल लिया उन्होंने? वो खेल लिया हुआ, और वो जो पैसे थे शौकत खानम के, वो कहीं इन्वेस्ट किए। ट्रस्ट के पैसे भी कोई इन्वेस्ट कर सकता है। दयानतदार अपनी जिंदगी में मुकम्मल दयानतदार होता है। अमानतदार अगर मुकम्मल अमानतदार नहीं होता तो वह सादिक नहीं होता, और अगर काज़ियुल कज़ा फैसला गलत करे तो वह काज़ियुल कज़ा नहीं होता। ठीक ठीक। नुसरत वाहिद साहिबा, एक सवाल ये है कि अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो ये पहले ही से आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं कि अब तो उम्मीद रखनी चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब हो? तो ये थ्रेट किसे कर रहे हैं आप लोग? देखें, किसी को थ्रेट नहीं कर रहे। हम पहले भी लॉन्ग मार्चेस करते रहे और अब भी करेंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई। उससे पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, भाई जो बातें कर रहे थे कि इतने ढेर सारे इल्जाम इन्होंने लगा दिए, तो उन्होंने कब कहा है खान साहब ने कि मैं फरिश्ता हूं? या उन्होंने कब ये बात की है कि मैं इससे पहले कोई इस तरह की चीज नहीं कर रहा था और अब कर रहा हूं? वो अल्लाह की तरफ से उनको इस्लाम का रास्ता दिखाया गया और वो इस तरफ आ गए। और वो जो कुछ कर रहे हैं, बंद कमरों में अगर किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो इसलिए ले रहे हैं कि लास्ट टाइम बहुत गलत। अच्छा, ये वाली पहला जुमला नुसरत साहिबा, ये पहला जुमला जरा दोहराइएगा, वो रास्ता जो दिखाने वाली बात आपने की। अल्लाह ने उनको नेक रास्ता दिखाया, इस्लाम का रास्ता दिखाया और वो इस तरफ आ गए। किससे दिखाया? की बात करिए, इमरान खान की बात। कब दिखाया ये? वो खुद कहते हैं ये 97 से पहले की बात है। अच्छा, 97 से पहले दिखा दिया, बात कर रहे थे। सही जी, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो प्ले बॉय हैं, वो प्ले बॉय थे, वो उस बात को इनकार नहीं करते, लेकिन जब वो इस रास्ते पे आए हैं तो आने के बाद उन्होंने जितने दिल से इस्लाम को कबूल किया और प्रचार किया और उसके बारे में। अच्छा चले, जातियात पे नहीं जाते, इस बहस में नहीं जाते, मैं सिर्फ सिंपल सवाल करता हूँ। खान साहब बातें सुन रहे थे, इतनी ढेर सारी क्यों सुन रहे थे उनकी बातें? नहीं, मैं सुनूंगा। किसी ने गुजारिश सुने, एक गुजारिश सुन ले नुसरत साहिबा, गुजारिश सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा तहम्मुल से। इमरान खान साहब की जात पे किसी ने बात नहीं की, और मैं चाहूंगा कि किसी की जात नहीं जात पे किसी ने बात की, जात पे बात नहीं। बंद कमरों में इंटरव्यू ले रहे हैं, पता नहीं किसी ने नहीं कहा खान साहब प्ले बॉय थे, किसी ने ये जुमला नहीं, आपने खुद इस्तेमाल किया। मेरी नहीं, ये तो मैं खुद कह रही हूँ जो इन्होंने कहा है कि उन्होंने ये वाले
چیزیں کی، یہ والی چیزیں کی، یہ والی چیزیں کی. وہ تو ایڈمٹ کیا انہوں نے. میرا سوال بات ہے کہ آپ تھریٹ کیوں کر رہے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو آپ لانگ مارچ کریں گے؟ پہلے آپٹیمسٹک رہیں. کیوں آپ تھریٹ کر رہے ہیں؟ کیوں پریشرائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں جتنا آپٹیمسٹک میں نے خان صاحب کو دیکھا ہے نا، اتنا زندگی میں شاید کسی کو نہ دیکھا ہو. ایک چلتی ہوئی پروگرس کرتی ہوئی پاکستان پروگرس کرتا ہوا حکومت چل رہی ہے. کرونا ڈیز کے باوجود آپ 6% پہ اکانومی لے جاتے ہیں، آپ کے 100% پہ انڈسٹریز چل رہی ہیں، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، انڈیا اور بنگلہ دیش سے آگے چلی گئی ہے، آپ کی کمپنیز آ رہی ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ ساری کمپنیز پاکستان سے چلی گئی ہیں. سارا الزام ان کے اوپر لگایا جائے کہ خان صاحب کی وجہ سے ہو گیا، خان صاحب کی وجہ سے. خان صاحب تو 6 پوائنٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے. اچھا ویسے بات یہ ہے کہ آپ کبھی نا، آپ کیونکہ نصرت واحد صاحبہ آئی نو یو کہ آپ ریسرچ بھی کرتی ہیں، آپ کو علم بھی ہے، لیکن کبھی آپ ریسرچ ضرور کیجئے گا. یہ کووڈ-19 کا جو وائرس آیا، اس کو آپ کو یقیناً آپ بھی ایگری کریں گی کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھا عمران خان صاحب کے لیے کہ آپ کی امپورٹ آلموسٹ زیرو ہو گئیں. آپ کے جو چائنا میں جو ایکسپورٹ کرنی تھی وہ پاکستان کو ٹیکے ملے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر آپ کا اوپر چلا گیا جسٹ بیکاز آف دس. کیا تو نا ان تمام اس پہ ہم نے 100% نہیں لاک ڈاؤن کر دیا تھا، ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا تاکہ لوگ روزگار بھی کما. اچھا تھریٹ کیوں کریں؟ کمنگ بیک ٹو مائی کوسچن، وائی آر یو تھریٹنگ دا گورنمنٹ کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اگر مذاکرات ناکام ہوئے؟ ابھی تو مذاکرات ہو رہے ہیں، ناکامی کی. دیکھیں ہم پیسمسٹک لوگ نہیں ہیں، لیکن اب اتنا کم از کم تو ہو گیا ہے کہ ہم ان کو جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں. یہ کبھی بھی الیکشن نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 90% قوم جو ہے اس وقت. تو پھر آپ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ الیکشن نہیں کریں گے؟ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید آپ یہ دیکھیں پنجاب کی حکومت کیوں چھوڑی، خان صاحب نے کے پی کی حکومت کیوں چھوڑی. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سابق آرمی چیفز کے کہنے پہ میں نے جو ختم کر دی حکومت. ان کا اعتماد تھا انسان کے اوپر کہ جب میں یہاں سے جس شخص نے سازش کی بقول ان کے خلاف، اس پہ اعتماد تھا. اس کی بات نہیں کر رہی میں ان لوگوں کی حکومت کی بات کر رہی ہوں. وہ تو جا چکے ہیں، ان کا تو اب جو بھی قصہ ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا. فی الحال تو یہ کہ جو حکومت کر رہے ہیں ماڈل ٹاؤن میں یہ سب کچھ کر چکے تھے، مروا چکے تھے. اعتماد کس پہ تھا؟ پولیس والے کے بیٹے کو ٹکٹ دے اعتماد کس پہ تھا؟ انہی کے اوپر تھا. اعتماد کس پہ تھا؟ اعتماد ان کے اوپر تھا، انہی کے اوپر اعتماد تھا، اس گورنمنٹ کے اوپر اعتماد تھا کہ شاید ان کو کچھ عقل آ جائے اور یہ انسانوں کی طرح بیہیو کریں کہ الیکشن کروائیں جو عوام کی نظر آ رہی ہے خواہش ان کو. ویسے اس سے زیادہ پازیٹیو بات میں نے آج تک نہیں سنی پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کے منہ سے کہ آپ کو اعتماد تھا اس حکومت پہ. خیر میں واپس آتا ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب، اب یہ مذاکراتی عمل اگر ناکام ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف اس کا بار بار اندیا دے رہی ہے، دوسری جانب سپریم کورٹ نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا، لیکن وہ 14 مئی کا جو آرڈر ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے اس وقت. اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو 14 مئی کو پھر کیا ہوگا؟ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ 10 مئی کو پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. شیخ رشید صاحب بھی کوئی بات کر رہے ہیں آج کل. کامران صاحب، بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ناقابل عمل ہوتی ہیں اور یہ آرڈرز جو ہے نا، میں ناقابل قبول کی بات نہیں کر رہا، میں مولانا صاحب کے وہی الفاظ دہرا رہا ہوں جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہے تھے. انہوں نے کہا کہ بعض چیزیں قابل قبول تو ہو سکتی ہیں، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لا آف لینڈ نہیں ہے، مگر وہ لا آف لینڈ ہوتے ہوئے بھی ناقابل عمل ہوتے ہیں. تو اگر وہ 4-3 والے معاملے سے نکل بھی جائیں، 4-3 والا معاملہ تو ہمارا سٹانس یہی ہے کہ 4-3 ہے، مگر اگر اسے نکل بھی جائیں 2-3 والے معاملے میں آ جائیں تو بھی جو ہے نا یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے. اور جو چیزیں پریکٹیکیبل نہیں ہوتی آپ 100 دفعہ اس کو کہہ دیں مگر اس پہ عمل نہیں ہو پاتا. تو یہ اب یہ چیپٹر جو ہے نا وہ اب کلوز ہی سمجھے، یہ ختم ہو چکا ہے. ویسے میں اپنی بہن سے بہت خوش ہوا کہ ان کا ہم پہ اعتماد تھا اور انہوں نے ہم پہ اعتماد کی وجہ سے جو ہے نا یہ 2 حکومتیں توڑ دی ہمارے اعتماد کی وجہ سے. لیکن دیکھیں شکوہ بھی آ گیا نا بیچ میں کامران صاحب کہ آپ انہوں نے تو اعتماد کیا لیکن شکوہ تو بیچ میں آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ آپ نے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا دی. کرتے تھے کہ یا اللہ ان کو جو ہے نا توفیق عطا فرما، یہ توفیق عطا فرما کہ یہ جو ہے نا نو کانفیڈنس لائیں. تو وہ ایک ان کی دعا کامیاب ہو گئی اور دوسرا جو ہے نا وہ ان کا اعتماد تھا. میں ان کا بہت مشکور ہوں. اتنی ہمارے بارے میں کم از کم کسی وقت تک تو، اگر آج نہیں ہے تو کسی وقت تک تو ان کو ہمارے بارے میں اچھا سوچتے تھے. یہ اللہ ان کو عزت دے. اچھا اب سپریم کورٹ کا ذرا بتائیں نا کہ آپ سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں سپریم کورٹ کے، تو اب وہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے پھر 14 مئی کا آرڈر، پھر یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا قانونی اور آئینی طور پہ؟
دیکھیے معاملہ قانونی اور آئینی طور پہ اگر چلانا ہے تو یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس میں مذاکرات کروائیں یا مذاکرات کے لیے فورس کریں. اس آرڈر میں پورے احترام کے ساتھ، میں جے یو آئی کے ورکر کے طور پہ نہیں کہتا، میں ایک وکیل کے طور پہ کہتا ہوں، اور اس بینچ سے بھی احترام رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ جو اس میں بہت کچھ جو ہے نا ایکسیڈ کر لیا انہوں نے، وہ ایکسیس میں چلے گئے، اور صرف اس پہ ایکسیس میں نہیں چلے گئے، اس سے پہلے بھی بہت کچھ انہوں نے ایکسیس میں چلے گئے تھے. یہ 63A والا جو انہوں نے ری رائٹنگ کر دی کانسٹیٹیوشن کی، وہ بہت ہی زیادہ ایکسیس میں تھا. اس سے پہلے نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی بہت ایکسیس میں تھا. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا وہ بھی بہت ایکسیس میں تھا. اس کے ساتھ جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا وہ بھی بہت ایکسیس میں تھا. خدا کے واسطے اس ملک میں اتنی ایکسیس میں نہ جائیے. ہمارا آپ سے احترام ہے، ہمیں آپ کی عزت ہے، آپ ہماری عزت ہیں، آپ ہمارے اس ریاست کا جو ہے ایک تیسرا پلر ہے، اور اس ریاست سے ہم کو پیار ہے. اور جب ریاست سے پیار ہوتا ہے تو اس کے پلر سے بھی پیار ہوتا ہے. مگر یہ نہ کریے کہ جس کے نتائج اتنے بھیانک نکلیں. اور یہ بہت بھیانک نتائج جو کچھ ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ کے، مولوی تمیز الدین سے شروع کریں یا جہاں سے بھی شروع کریں اور جہاں پہ بھی ختم کریں، یہ بھیانک نتائج جو ہے نا، وہ بھلے اگر آپ کہیں کہ کسی اور ادارے کی جو ہے نا کنائمنس کے ساتھ کبھی ہوئے ہوں گے اور کبھی جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ آپ نے کیے، وہ بہت جو ہے نا وہ ایسے تھے کہ جس کے نتیجے میں ملک میں بھگتا ہے، خراب ہوا ہے ملک. تو اب جو ہے نا ہم قانون کو، دستور کو اسی طرح سے دیکھیں جیسے دستور میں لکھا ہے، اس کی جو پلین لینگویج ہے. اگر ہم اس سے آگے جائیں گے تو خرابیاں پیدا ہوں گی. ویری رائٹ. نثار کھوڑو صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس پلان بی موجود ہے اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، تو پی ڈی ایم کے پاس کون سا پلان بی ہے اگر مذاکرات ناکام ہوئے؟ دیکھیں یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کے دیے ہوئے چیلنجز ہاف ہارٹڈ رہے ہیں. وہ جو اسلام آباد کو ٹیک اوور کرنے کے لیے چلے تھے وہ پنڈی سے نہیں لاہور سے ہی واپس آ گئے تھے. چھوڑ دیں اس کو، لانگ مارچ کو چھوڑ دیں، ان ساری چیزوں کو. عمران خان کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے. یہ ایسی بات ہے جب انہوں نے امریکہ پر الزام لگایا تھا کہ مجھے امریکہ نے باہر نکالا، اس طرح سے پنجاب اور کے پی کے ڈیزولوشن کا الزام اب وہ جنرل باجوہ پر لگا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا اس لیے میں نے توڑ دیا. یہ ساری ریئلائزیشن کی بات ہے. اس کو ہو رہی ہے ریئلائزیشن کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے. دوسری بات، مذاکرات میں بیٹھنے سے ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے 14 مئی کو آپ اسمبلی ڈیزالو کرو، جولائی میں آپ الیکشن کراؤ. پنجاب اور کے پی کی بات ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اب یہ 14 مئی کو ڈیزالو کرنے کا دکھ کیا ہے؟ بجٹ کون بنائے گا؟ پاکستان آگے کیسے چلے گا؟ یہ طریقہ ہے کیا؟ یہ ناک بد اندیشی کیوں ہو رہی ہے کہ جی 14 مئی کو ڈیزالو کرو تو پھر تو ٹھیک ہے؟ پھر کیا ٹھیک ہے؟ کیا پنجاب کی الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گی؟ کے پی کی الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گی؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 3-2 کا جو ججمنٹ ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ریویو فل کوٹ کرے تو وہ بہتر ہے. ریویو فل کوٹ کر کے اور فیصلہ کرے، بھلے ان کو بحال کر دے 2 مہینے کے لیے، 1.5 مہینے کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کو توڑنے کی کوشش نہ ہو. یہ جو 2 ٹکڑوں میں کرنے کی بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان کو ازلی نقصان پہنچائے گا اور ہمیشہ کے لیے. ٹھیک، ہمیشہ کے لیے. اس لیے 3-2 کا فیصلہ ریویو میں جائے، فل کوٹ بنے، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی نکل آئے گا حل. نکل آئے گا. آئین میں بھی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے. سپریم کورٹ نے ویسے ہی پیدا کر دی ہے. کے پی میں ابھی ڈیٹ آئی نہیں ہے. پاکستان ایک ہے. یہ 3 پاکستان مت بناؤ. جیسے عمران خان نے کہا تھا میں نہیں ہوں گا تو پاکستان 3 ٹکڑے میں ٹوٹ جائے گا، میں نہیں ہوں تو پاکستان پر ایٹم بم گرا دو. یہ باتیں یاد کروانے کی ہے کہ یہ تم اپنے الفاظ کہہ چکے ہو اپنے منہ سے. تمہاری ان سازشوں کا پتہ ہے، لوگ بھول نہیں گئے. نہیں ہے لوگوں کی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. عظیم چودھری صاحب، فائنلی جی، اچھا یہ پنجاب کے الیکشن کبھی بھی ہوئے آپ کے خیال میں، مطلب آپ کا تجربہ بہت ہے پنجاب کے حوالے سے، پرویز الہی صاحب امیدوار ہوں گے، عثمان بزدار صاحب امیدوار ہوں گے، یا شاہ محمود قریشی صاحب امیدوار ہوں گے وزارت اعلیٰ کے؟ ویسے سے ہٹ کے میں نے کہا آپ کی موجودگی، یہ تینوں نہیں ہوں گے. یہ تینوں نہیں ہوں گے. اور خواہش لیکن تینوں کی ہے. خواہش تو تینوں کی ہے. تینوں مرے جاتے ہیں اس کام کے لیے. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو اس بچے کو جس نے ان کو ہرایا تھا اس کو بیچارے کو ذلیل کر دیا تھا.
परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन के बहुत बाइज्जत तरीके से नहीं गए, वो चीखते रहे कि मैं नहीं तोड़ना लेकिन ख्वाहिशमंद तो तीनों है ना, या बुज़दार साहब को चले साइड पे करें, दो कम से कम जान देने को तैयार हैं इस काम के लिए कि मुझे चीफ मिनिस्टर बना दें तीनों, लेकिन ये तीनों नहीं होंगे। उसकी वजह क्या, तहरीक इंसाफ अक्सरियत नहीं हासिल कर सकेगी? ये तो मैं नहीं कहता अक्सरियत हासिल कर सकेगी नहीं कर सकेगी, लेकिन पंजाब में ये तीनों चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। अगर पीटीआई की अक्सरियत होगी तो फिर कोई डम्मी होगा, अच्छा, और फिर कोई गुज्जर उसको चलाएगा, कोई बीबी उसको चलाएगी, कोई साहब उसको चलाएंगे, ताकि मामलात जो हैं वो वैसे ही चलते रहे जैसे पहले चलाने की कोशिश की गई। चले, आपने वैसे ये तो तस्लीम कर लिया कि परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी डमी नहीं है। हाँ नहीं, वो डमी नहीं है एक उनका कद काट है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब आपका, कामरान मुर्तज़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नुसरत वाहिद साहिबा, निसार खोड़ो साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।